میرا نام شہباز عالم ہے اور میں وائلڈ لائف فوٹوگرافی گزشتہ 7-8 سالوں سے کر رہا ہوں. اور چڑیوں کا عالمی دن اصل میں 2010 میں بین الاقوامی طور پہ اس بات کو محسوس کیا گیا کہ دنیا بھر میں چڑیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ ماحول دوست جو انوائرمنٹ تھی وہ ختم ہوتی جا رہی تھی، جو کہ ایکو سسٹم ہمارا خراب ہو رہا تھا. تعمیرات بے تحاشا بڑھ رہی ہیں، نیچرل ہیبیٹیٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے بعد سے پھر 2010 سے یہ آنورڈ 20 مارچ کو چڑیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ احساس کرا جا رہا ہے کہ چڑیوں کی تعداد بین الاقوامی طور پہ کم ہو رہی ہے. یہ پاکستان کے لیے، پورے پاکستان میں اس کی گنتی کرنا بڑا مشکل تھا. فی الحال تو سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے جو سربراہ ہیں جاوید مہر صاحب، انہوں نے فیصلہ کرا کہ ایٹ لیسٹ شہری آبادی میں کراچی کو کم از کم ایک شامل کریں، کیونکہ کراچی خود ایک بہت بڑا شہر ہے اور 30-40 کلومیٹر کے ریڈیس کے مربع اسکوائر میٹر کے اوپر کلومیٹر کے اوپر یہ شہر آباد ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے پہلا سال تھا یہ جب جاوید مہر صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے عوام کی آگاہی کے لیے کراچی میں اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا کہ کم از کم اپنے اپنے علاقوں میں چھوٹے پیمانے پہ پہلے سال گنتی کریں. ہمیں کچھ ایوریج کرنے میں آسانی ہوگی کہ ہمیں شہری علاقے میں کیا ملا اور مضافاتی علاقے میں کتنی کاؤنٹنگ ہوئی. تو ہمیں کچھ جج کرنے میں آسانی ہوگی اور پھر لوگوں کو یہ آگاہی دی جائے کہ کس طرح ہم وہ ماحول پیدا کریں جس کی وجہ سے چڑیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکے، ان کے آنے والی نسلوں کو، ان کے بچوں کو محفوظ کیا جا سکے. دیکھیں، اندازہ اس طرح سے کہ اب آپ نے دیکھا ایک درخت پر 5 چڑیاں بیٹھی ہیں، تو آپ 5 کی جگہ 4 کاؤنٹ کر لیں گے یا 6 کاؤنٹ کر لیں گے. تو آپ نے ایک چھوٹے علاقے کو کور کیا. اگر آپ نے ایک انڈیویجول نے چھوٹے علاقے کو کور کیا، جیسے میں نے ابھی کور کیا تھا، تو میں نے اپنے گلشن اقبال کے بلاک 16 کو ہی کور کیا تھا، تو میں نے اندازہ لگایا کہ 45 اور 50 کے درمیان تھی، تو میں نے رف سائڈ پہ 45 رپورٹ کر دیا. 50 بھی کر سکتا تھا میں. ایک آدھ کا پلس مائنس تو ہوگا. دیکھیں 1% to 5% پلس مائنس کا ہمیشہ مارجن آف ایرر رہتا ہے، تو وہ ایرر آف مارجن تو رہے گا ہمارے پاس. بٹ ہمیں ایٹ لیسٹ کچھ تو اندازہ ہوگا نا. ابھی تو کچھ بھی نہیں پتا ہے نا. ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ 10 لاکھ ہیں یا 1 لاکھ ہیں. پیارے پیارے شہریوں سے یہ درخواست کروں گا، کراچی کے شہریوں سے بھی اور تمام پورے پاکستان سے، کہ خدا را ایسے لوگوں کی بالکل کسی قسم کی سرپرستی نہ کریں. یہ جو عقائد ہیں ہمارے کے صدقے کے نام پہ ان کو آزاد کرنا، یہ بہت غلط ہے. بلکہ آپ کو شاید فائدہ ہو، لیکن اس شخص کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے جو کہ ان کو وہاں سے کوچنگ کر کے لے کے آتا ہے اور غیر قانونی طریقے سے کرتا ہے. اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ اس کو ویسی ان کے ساتھ لڑائی کریں، اور اس کو لڑائی تو نہ کریں، بات چیت کریں اور ان کو آزاد کریں خود سے بغیر پیسے دیے. یا اگر آپ کے بس میں یہ نہیں ہے، میرا مشورہ ہے یہ، ایٹ لیسٹ آپ لوگ ان کو خریدنا چھوڑ دیں. جب آپ خریدنا چھوڑیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ختم ہو جائے گی اور وہ پھر کوچنگ ختم کریں گے، پھر وہ کسی کاروبار کی طرف آئیں گے. اب جب آپ خریدتے رہیں گے تو وہ کوچنگ کرتے رہیں گے. بھائی دیکھیں، چیلوں کی تعداد بھی زیادہ ہوئی ہے، کبوتر کی بھی تعداد زیادہ ہوئی ہے. پرابلم یہ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ ایک تو ہم بڑے ہی پوری بحیثیت قوم جو ہے نا، کچھ نہ کریں بھوکے نہیں رہ سکتے. کھانا کھائیں گے، دنیا زمانے کے ریسٹورنٹ کھل گئے، گھر میں بھی کھانے بن رہے ہیں، کھابے ہیں، سب کچھ ہے، اور اس کا پھر ڈیسنسی کے ساتھ اس کا ڈسپوزل بہت ضروری ہے. ہم وہ نہیں کر رہے. ہم کوڑے دانوں میں کھانا ڈال دیتے ہیں. وہ جو کھانا گھروں سے اٹھتا ہے وہ باہر جا کے کوڑے دانوں میں سیدھا ڈال دیا جاتا ہے. تو وہ کوڑے دان میں پھر آپ کے چیلوں کا اضافہ ہوگا، کبوں کا، کبوتروں کا اضافہ ہوگا. کوئی ماحول دوست پرندہ تو نہیں آئے گا نا آپ کے پاس. اگر آپ وہ ماحول فراہم کریں گے، چڑیاں کیونکہ دیکھیں وہ گندگی میں نہیں جاتی ہے، بہت مشکل سے آپ دیکھیں گے. ان کا گرینز ہے، گرینز نہیں ملتے تو ان کو پیڑوں پہ، درختوں پہ، گھر کے پودوں میں جو پرندوں میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ان کو کھا کے زندہ رہتی ہیں. اب ہمیں یہ عادتیں کنٹرول کرنا پڑیں گی اپنے طور پہ. بحیثیت شہری ہمیں اپنی ذمہ داری اٹھانا ہوگی. ہمیں ہر دفعہ اداروں کو ہی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میری اپنی جو ذاتی ذمہ داری ہے بحیثیت شہری کے، وہ مجھے پوری کرنی کہ میں نے گندگی نہیں پھیلانی.